کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت قاری لیاقت رضا نوری اطال اللہ عمرہ نے اپنی سنت حسنہ کے مطابق آج ایسی روحانی و عرفانی شخصیت کی یاد میں بزمارائی فرمائی ہے جسے دنیا قطب الاقطاب، رئیس السالکین، تاج الاصفیاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علی رحمت و رضوان کے نام نامی اور اسم گرامی سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اس دور پرفتن میں یہ قاری صاحب کی ایسی خدمات ہیں جو ناقابل فراموش ہیں، کیونکہ اس دور میں اسلام سے جو دوری بڑھتی جا رہی ہے، اس کا اہم سبب یہ ہے کہ آج کا مسلمان بزرگان دین سے اپنا رابطہ منقطع کیے ہوئے ہے۔ اس کا بھیانک نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ مسلمانوں میں ضعیف الاعتقادی، بے عملی، دنیا داری، مادیت، عیش و عشرت بڑی تیزی کے ساتھ وائرس کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ وہ جراثیم ہے جو زہر حلاحل بن کر انسان کے دل و دماغ میں ایسے منفی اثرات ڈال رہے ہیں کہ انسان پرسکون روحانی فضاؤں سے الگ ہو کر خود کو قعر مذلت میں دھکیلتا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی، معاشرہ اور سماج کا سنجیدگی سے تجزیاتی مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم میں اسلام کی کون سی خوبی پائی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے سارے اوصاف اور اسلامی عظمت و وقار کو پسِ پش ڈال دیا۔ اغیار ہماری صفات کو اپنا کر بام عروج پر پہنچ گئے اور ہم غیروں کی تہذیب و تمدن کو اپنا کر دن بدن پستیوں کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا احساس بیدار نہیں ہوتا۔ بارہا ٹھوکریں لگتی ہیں تب بھی ہم نہیں سنبھلتے۔ یہ ساری کمزوریاں ختم ہو سکتی ہیں بشرطے کہ ہم اپنے بزرگان دین سے محبت کریں، ان کی یاد منائیں اور ان کی سیرت کے سمندر سے ایمان و عمل کے گوہر آبدار حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات سامعین، اپنے اغیار بھی معترف ہیں کہ انسان کے اندر انسانیت اور آدمی کے اندر آدمیت کی سبیلیں ہموار کرنے میں اولیاء کاملین و بزرگان دین کا اہم اور کلیدی رول رہا ہے۔ اسی نیک مقصد کے پیش نظر حضرت لیاقت ملت ہمارے اسلاف کرام کی یادوں میں محافل کا انعقاد کرتے رہتے ہیں اور ان کے ذکر جمیل سے ہمارے دلوں میں روحانی ارتعاش پیدا کرنے کی سعی پہم کرتے رہتے ہیں۔ سرکار بختیار کاکی علی رحمت و رضوان اس تاجدار روحانیت اور محسن آدمیت کا نام ہے جسے خواجگاں شاہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا
پہلا اور سب سے چہیتا خلیفہ ہونے کا اعزاز و اکرام حاصل ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب خلیفہ پر کس قدر اعتماد تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے انہیں ارشاد و تبلیغ کے لیے اس وقت دہلی میں چھوڑا جس وقت شہر دہلی عالم اسلام کی نئی طاقت اور دعوت حق کا نیا مرکز تھا، اور وہاں اس زمانے میں علماء و مشائخ کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تزکیہ قلوب اور انسانوں کے اذہان کی تربیت نیز حق کی اشاعت کا کام کس قدر دشوار کن ہوتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو قطعی غلط نہ ہوگا کہ یہ وہ امور ہیں کہ جن کو بحسن و خوبی اور کما حقہ انجام دینے کے لیے صرف استقامت نہیں بلکہ چٹانوں جیسی ایسی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے کہ مقصد کی تکمیل میں مخالفت کا بڑا سا بڑا طوفان بھی سد راہ نہ بن سکے۔ بھلا بنے بھی تو کیسے بنے، کیونکہ اولیاء اللہ کی ذوات مقدسہ خلوص و للہیت کی زندہ جاوی تصاویر ہوا کرتی ہیں۔ ان کے دلوں میں جذبہ ایثار کا سمندر ہر وقت موج زن رہتا ہے۔ یہ پاکیزہ شخصیات ظلم و ستم، درد و غم سے بے پرواہ اور فکر عقبہ میں مست و سرشار رہتی ہیں۔ یہی وہ حضرات ہیں جو دین کی راہ میں خوش اسلوبی کے ساتھ اعلیٰ منزل کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں، بلکہ کانٹوں کو رون کر چلا کرتے ہیں۔ سچ کہا ڈاکٹر اقبال نے، آئینے جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضرات سامعین، سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کی حیات طیبہ کے کارہائے نمایاں آج بھی گواہ ہیں کہ جس مقصد ضروری کے لیے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے دہلی کو آپ کے حوالے کیا تھا، اس مقصد کی تکمیل میں آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ بلفظ دیگر جبل استقامت بن کر مشقت خیزی کے ساتھ مشکل ترین حالات کا کھندا پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے دہلی کو اسلام و ایمان کا ایسا سرسبز و شاداب گلستان بنا دیا کہ صدیاں گزر گئیں، پھر بھی آج وہ شادابی دہلی کے گوشے گوشے میں پائی جاتی ہے۔ سرکار بختیار کاکی کے حسن کارکردگی اور روحانی مراتب و درجات کی ہر طرف آج بھی جلوہ فشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کی ایسی سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان ایسی نابغہ روزگار روحانی ذات بابرکات کا نام ہے جنہیں مادر ذات ولی کہا جاتا ہے اور بجا کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سرکار بختیار کاکی ہیں جب آپ 1127 عیسوی 582 ہجری میں شب دوشنبہ اس خاکدان گیتی میں پیدا ہوئی تو آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ سر بسجدہ ہو کر خلاق کائنات کی آپ نے تحلیل و تقدیس بیان فرمائی۔ آپ کی جلوہ ترازی کا ایسا بین اثر ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے لختے جگر کے پیدا ہوتے ہی پورا مکان بقعہ نور بن گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی والدہ نے کیا دیکھا کہ جو ہی سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان نے سجدے سے سر اٹھایا تو کمرے میں جو روشنی تھی اس میں کمی آنے لگی۔ آپ بے حد متحیر متعجب ہونے لگیں۔ اسی اثنا میں آپ نے ایک غیبی آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا، ای نور کے دیدی سر بود از اسرار الہی کی اکنوں در دل فرزندت نہادیم، یعنی یہ وہ نور جو تم نے دیکھا ہے یہ اسرار الہیہ میں سے ایک سر یعنی رازہائے الہی میں سے ایک راز تھا۔ ہم نے تیرے بیٹے کے دل کو اسرار الہی کا خزانہ بنا دیا۔
صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نور نظر میرے شکم میں تھا تو اس وقت نصف شب کے بعد ایک پہر دن تک بلند آواز سے اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کی عظمت شان پر قربان جائیے کہ آپ کو بچپنے ہی میں یعنی جب آپ 4 برس 4 ماہ کے ہوئے تو اس وقت آپ کو حضرت مولانا ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے پہنچانے والی ذات حضرت خضر علیہ السلام کی ذات تھی۔ چنانچہ خود حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان اپنی مائے ناز کتاب مستطاب جوامع الکلیم میں قلم بند فرماتے ہیں کہ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک خادم کے ہمراہ مکتب بھیجا تو اثناء راہ ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے خادم سے استفسار فرمایا کہ یہ بتاؤ اس نیک خصال سعادتمند بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ خادم نے جواباً ان کی والدہ کے حکم بجاوری جواباً یہ کہا کہ اس بچے کی والدہ کی حکم بجاوری کرتے ہوئے میں انہیں مکتب چھوڑنے جا رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا ایسا کرو، انہیں تعلیم کے لیے کہیں لے کر جانا ہے تو مکتب میں نہیں بلکہ حضرت مولانا ابو حفص کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ وہ بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حزم و تقوی کے شہسوار، معرفت و طریقت کے شاکار اور بحر ولایت کے گوہر آبدار ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بزرگ نے خادم سے کہا تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، ایک کام مجھ پہ چھوڑ دو، میں اس بچے کو ایسی بارگاہ میں پہنچاؤں گا کہ ان کے فیض و برکات سے اس بچے کا قلب نہ صرف یہ کہ ظاہری علوم سے آراستہ ہو جائے گا بلکہ باطنی علوم سے بھی ایسا پیراستہ ہو جائے گا کہ اس کی نگاہوں میں ایسی جاذبیت اور اثر آفرینی ہویدا ہوگی کہ جس پر وہ ایک نگاہ ناز ڈال دے گا وہ وقت کا اولی کامل بن جائے گا اور اپنی زبان سے جو کہہ دے گا وہ نور استجاب بن جائے گا۔ حضرات سامعین، چنانچہ جب بزرگ سرکار بختیار کاکی علی رحمت و رضوان کو حضرت مولانا ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا کر تشریف لے گئے تو حضرت مولانا ابو حفص نے خادم سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون بزرگ تھے؟ خادم نے عرض کیا جی نہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھے، ان کا نام کیا ہے؟ مجھے راستے میں ملے اور کہنے لگے کہ تم میرے ہمراہ چلو، اس سعادت مند بچے کو حضرت مولانا ابو حفص کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ کہا تو میں بلا چوں چرا راضی ہو گیا۔ حضرت مولانا ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سنو اللہ کے بندے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو اس خوش نصیب بچے کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس سلسلے میں ایک روایت یوں بھی کتابوں میں مرقوم ہے کہ جب سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کو حضور غریب نواز کی بارگاہ میں بغرض تعلیم و تربیت بھیجا گیا تو حضور غریب نواز نے جو ہی سرکار بختیار کاکی سے تختی لے کر کچھ رقم کرنا چاہا تو غیب سے آواز آئی کہ اے معین الدین تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، قاضی حمید الدین ناگوری آنے والے ہیں، اس بچے کے لیے تعلیمی امور کی انجام دہی کریں گے، وہ اسے ظاہری علوم سے مزین کریں گے اور تم اسے روحانی کمالات کا پیکر و حامل بناؤ گے۔ تھوڑی دیر میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے سرکار بختیار کاکی سے تختی لے کر پوچھا کہ صاحبزادے یہ بتاؤ اس تختی میں میں کیا لکھوں؟ سرکار بختیار کاکی نے فرمایا کہ اس میں لکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سن کر حضرت قاضی حمید الدین ناگوری فرمانے لگے یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے، تمہیں کیسے یاد ہے؟
سرکار بختیار کاکی نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ 15 پاروں کی حافظہ تھیں. جب میں ان کے شکم پاک میں تھا وہ ان 15 پاروں کی تلاوتیں فرماتی رہتی تھی اور میں ان کے شکم میں رہ کر سنتا رہتا تھا. اس طرح مجھے 15 پارے مکمل یاد ہو گئے، ازبر ہو گئے، حفظ ہو گئے. یہ تو سرکار بختیار کاکی کی پیدائش سے پہلے کی کرامت تھی اور بچپنے کی کرامت یوں ظہور پذیر ہوئی کہ 4 دن کی قلیل تر مدت میں سرکار بختیار کاکی نے بقیہ 15 پارے بھی حفظ کر لیے. کیا شان ہے سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کی کہ من جانب اللہ آپ کے استاذ کی تعین ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جانے سے پہلے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ کے ذریعہ آپ کو ظاہری و باطنی جلووں سے آراستہ و پیراستہ کیا جا رہا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو خلعت و خلافت جو عطا کی گئی یہ بھی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، جیسا کہ آپ سے متعلق یہ مندرج ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 40 روز تک متواتر رسول ہاشمی وقار مدنی تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے عالم خواب میں شاد کام ہوتے رہے اور سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے فرماتے رہے کہ اے معین الدین قطب ہمارا دوست ہے، وہ تمہارا خلیفہ اور سجادہ بنے گا. تمہیں جو نعمتیں سینہ بسینہ اپنے بزرگوں نے دستیاب ہیں وہ سب قطب کو تفویض کر دینا، کیونکہ اس سے بہتر دنیا میں تمہیں کوئی اور قائم مقام نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کو انفوان شبابی نہیں بلکہ اس سے پہلے یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک بھی پوری طرح نہیں آئی تھی، حضور غریب نواز علی رحمت و رضوان نے آپ کو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خلعت و خلافت سے نواز دیا اور دہلی کی ولایت بھی عطا کر دی. عطائے خلافت کے سلسلے میں یہ بھی مرقوم ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بغداد شریف میں خواجہ ابو اللیث سمرقندی کی مسجد میں سرکار بختیار کاکی کو خلافت سے بہرور فرمایا. جب اس پر بہار اور نور بہار تقریب میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت شیخ داؤد کرمانی، حضرت شیخ محمد برہان الدین محمد چشتی، حضرت شیخ تاج الدین محمد اصفہانی جیسے ائمہ تصوف بھی جلوہ فگن تھے. سرکار بختیار کاکی علی رحمت و رضوان کی خوشبختی بھی قربان تھی کہ آپ نے اپنے مرشد برحق حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جہاں بغداد، چشت، ہرات، سبزوار، لاہور، سمان کی سیاحت کرتے ہوئے دہلی تشریف لائے، وہیں حرمین شریفین کی زیارت سے بھی شاد کام ہوئے. سرکار بختیار کاکی علی رحمت و رضوان کو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر والہانہ محبت و عقیدت تھی، ایک لمحہ بھی اپنے مرشد پاک کا فراق گوارا نہیں تھا. جب آپ اپنے مرشد برحق کے حکم پر دہلی میں تبلیغ و ارشاد کے امور کے انجام دہی فرمانے لگے تو بسا اوقات آپ کو حضور غریب نواز کی یاد آتی اور آپ بے قرار ہو جاتے. مرعۃ الاسرار کے اندر یہ مندرج ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بے تابانہ انداز سے عریضہ شوق بھیج کر باریابی کے متمنی ہوئے تو حضور غریب نواز نے ایسا جواب تحریر فرمایا کہ اسے پڑھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دونوں ذوات مقدسہ کے اندر کس قدر قربت کا عنصر غالب تھا. آپ نے تحریر فرمایا بختیار
اگرچہ بظاہر دوری ہے لیکن روحانی طور پر میں تم سے قریب ہوں، لہذا تم دہلی ہی میں رہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ادھر مرید باصفا سے فرما دیا کہ تم دہلی میں رہو، آج میرے آنے کی ضرورت نہیں، اور ادھر خود حضور غریب نواز دہلی تشریف لے آئے اور اپنے خلیفہ اول کی خانقاہ میں قیام بھی فرمایا۔ یاد رہے کہ جب اپنے مرشد کامل کے حکم پر سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان دہلی میں قدم رنجا ہوئے تو اس وقت شہنشاہ التمش کا دور حکومت تھا۔ شہنشاہ کو جو ہی آپ کی آمد پاک کی اطلاع ملی تو شہنشاہ خود فوجی دستے کے ساتھ شہر سے باہر آپ کے خیر مقدم کے لیے تشریف لایا۔ دنیا یہ بھی خوب جانتی ہے کہ سلطان التمش سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کا مرید خاص تھا اور آپ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، مگر اس کے باوجود سلطان کے بھیجے ہوئے نظر و نیاز سرکار بختیار کاکی قبول نہیں فرماتے تھے۔ جب سلطان دریافت کرتا حضور کیا وجہ ہے کہ آپ میری نظر قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ میں جواباً ارشاد فرماتے کہ سلطان سن، جب میرے مرشد نے ایسا نہ کیا تو میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے ایسے قبول کر لیا تو میں قیامت کے دن اپنے مرشد کو اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا؟ صحیح فرمایا صاحب مسالک السالکین نے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی زہد و قناعت میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ آپ کا شمار اکابر اولیاء اور جل اصفیاء میں ہے، بارگاہ ایزدی میں بہت مقبول، اور ترک دنیا گوشہ نشینی فقر و فاقہ میں کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ سرکار بختیار کاکی کی عبادات و ریاضات کا یہ عالم تھا کہ صاحب مدت الاسرار فرماتے ہیں کہ آپ فرائض پنجگانہ کے بعد شب و روز 300 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے، اور ہر شب ہر رات 3000 درود شریف کا ورد فرماتے، اور بسا اوقات تلاوت کلام پاک میں مشغول و مستغرہ کرتے تھے، اور روزانہ ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے۔ اس کی واضح دلیل آپ کے وصال کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اقتباس الانوار میں اس طرح درج ہے کہ محفل سما میں آپ شریک تھے۔ قوال نے حضرت احمد جام رحمت اللہ تعالی علیہ کی غزل کا یہ شعر جو ہی پڑھا، کشت گانے خنجر تسلیم رہا، کشت گانے خنجر تسلیم رہا، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، یعنی جو تسلیم و رضا کے خنجر سے قتل ہوتے ہیں انہیں ہر وقت غیب سے ایک نئی زندگی ملتی رہتی ہے۔ آپ پر یہ شعر سن کر ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ سر محفل بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیفیت صرف چند گھنٹے یا 1-2 دن تک نہ رہی بلکہ متواتر 4 دن تک۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حکیم شمس الدین نے آپ کی نبض دیکھ کر کہا تھا، مرض عشق ہے، آتش عشق نے دل و جگر کو بالکل جلا دیا ہے، علاج کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ صمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام سامعین کو سرکار بختیار کاکی علی رحمت و رضوان کے فیض و برکات سے تادم حیات مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے معمول کے مطابق چلتے چلتے سرکار بختیار کاکی علی رحمت و رضوان کی شان میں ہم نے جو اشعار کہے ہیں وہ بھی آپ
سماعت فرمائیں۔ مطلع یوں عرض کیا ہے، وقار دین خدا بختیار کاکی ہے، وقار دین خدا بختیار کاکی ہے، قرار حق کی صدا بختیار کاکی ہے، قرار حق کی صدا بختیار کاکی ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں، ہے ان کے نام سے منسوب لفظ کاکی گواہ، ہے ان کے نام سے منسوب لفظ کاکی گواہ، کرامتوں کی ضیا بختیار کاکی ہے، کرامتوں کی ضیا بختیار کاکی ہے۔ اور یہ شعر بھی آپ کی توجہ کا طالب ہے، بنایا خواجہ نے ان کو خلیفہ اول، بنایا خواجہ نے ان کو خلیفہ اول، دل و نگاہ صفا بختیار کاکی ہے، دل و نگاہ صفا بختیار کاکی ہے۔ اور شکم سے، یہ بھی تلمیحی شعر ہے، تاریخی شعر سنیے گا، شکم سے طفل نے پاکیزگی کا خطبہ پڑھا، شکم سے طفل نے پاکیزگی کا خطبہ پڑھا، نوید صدق و صفا بختیار کاکی ہے، نوید صدق و صفا بختیار کاکی ہے۔ اور یہ شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، خصوصی توجہ مبذول کیجیے گا۔ پکڑ کے دامن اقدس یہ بولے بابا فرید، پکڑ کے دامن اقدس یہ بولے بابا فرید، کتاب عشق و وفا بختیار کاکی ہیں، کتاب عشق و وفا بختیار کاکی ہیں۔ یہ التمش شہ ہندوستان کا ہے کہا، یہ التمش شہ ہندوستان کا ہے کہا، کیا کہا ہے؟ یوں ہے کیا، یہ التمش شہ ہندوستان کا ہے کہا، نجات روز جزا بختیار کاکی ہے، نجات روز جزا بختیار کاکی ہیں۔ تم ان کے در پہ کرو پیش بے خطر حاجت، تمام سامعین اکرام کے لیے پیغام ہے، تم ان کے در پہ کرو پیش، تم ان کے در پہ کرو پیش بے خطر حاجت، کہ مستجاب دعا بختیار کاکی ہے، کہ مستجاب دعا بختیار کاکی ہیں۔ اور یہ آخری شعر، اس کی حفاظت کیجیے گا، نوازشات کی بارش وہ ہم پہ کرتے ہیں، نوازشات کی بارش وہ ہم پہ کرتے ہیں، ہمارے فیض رسا بختیار کاکی ہیں، ہمارے فیض رسا بختیار کاکی ہے۔ اور مقطع سماعت فرما لیں، گواہ اب بھی ہے دلی کی سرزمین قدسی، گواہ اب بھی ہے، گواہ اب بھی ہے، گواہ اب بھی ہے دلی کی سرزمین قدسی، معین اس قافیے پر توجہ دیجیے گا، آپ کی داد چاہوں گا سامعین، گواہ اب بھی ہے، گواہ اب بھی ہے دلی کی سرزمین قدسی، معین خلق خدا بختیار کاکی ہے، معین خلق خدا بختیار کاکی ہیں، وقار دین خدا بختیار کاکی ہیں، قرار حق کی صدا بختیار کاکی ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔